ستایا جا رہا ہے، لیکن قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ان تراشے ہوئے اپنے غلاموں کو کیسا تراشا تھا. اللہ اکبر. آج اذان ہو تو مسجد کے لیے جانے کو کوئی تیار نہیں، نماز کے لیے تیار نہیں. میرے آقا کے صحابیوں، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ صرف نماز کے لیے گھر اور کاروبار چھوڑتے نظر نہیں آتے، مدینے کے تاجدار کے لیے مال، زر، وطن سب چھوڑتے نظر آتے ہیں. چلے ہجرت فرمائی، گئے مدینہ منورہ. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا حج کے ایام کے اندر، جو مدینے سے آئے تھے حج کے لیے، جن کو تیار کیا تھا وہ تیار شدہ وہاں پہنچے. کچھ دنوں کے تیار شدہ، اب ضرورت بھی تربیت کی. تو پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت کے لیے بھیجا. اب دیکھیں تراشے جا رہے ہیں، ادھر تربیت پائی، تربیت پا کر وہاں پہنچے. اب وہاں تربیت جب دے رہے ہیں تو پہلے سال تو 5 لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے، دوسرے سال جب تربیت دینے والے وہاں پہنچے، اب حج کے لیے جب آ رہے ہیں تو اب یہ 5 کی تعداد نہیں، بڑھ کر کے کم و بیش 70 کی تعداد ہو چکی. تیار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب دیکھیں انسانیت، سرکار نے آنے والوں کو علم بھی دیا اور بھائیوں کا درد، بھائیوں کا درد. وہ جب آپ کو میں سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جب وہ آئے، مکہ آئے، حج کے ایام میں تھے، اور جب مکے میں صحابہ کی زندگی کے بارے میں سنا کہ کوئی صحابی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں دیا جا رہا، کسی کے کپڑے لے لیے جا رہے، اتنی تکلیفوں کے بارے میں جب سنا تو ان کی طبیعت بے چین ہو گئی کہ ہمارے بھائی اتنے غم کے اندر. اب جب وہ مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر جب سب کو مدینے ہجرت کے بارے میں فرمایا تو وہی انسانیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجر کے درمیان عقد مواقات قائم فرما دیا اور فرما دیا ایک انصار ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے. خدا کی قسم کسی انصاری نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر کہ ہم ان کو اپنا بھائی کیوں بنائیں، نہیں، وہ تربیت کے مدینے کے تاجدار کی. کسی مومن کا غم تم دیکھنا نہیں، مومن کو غم میں دیکھ کر بے چین ہو جانا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت مبارکہ ہے. پھر یہ بھائی چارگی کا رشتہ، یہ بھائی چارگی کا رشتہ حضور نے قائم کیا، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ قومی رشتوں سے زیادہ رشتہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد مواقات فرمایا یہ رشتہ ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مدینے میں زندگی گزر رہی ہے، وہاں بھی امتحان، پریشانیاں، ساری چیزیں، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت اتنی نکھر کر آ گئی اور ان کی شان اتنی اجاگر ہو گئی، ان کی اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے، ان کی عادتیں لوگوں کو متاثر کرتی، اور سب سے بڑی 2 چیزیں ان کی لوگوں کو متاثر کرتی، ایک امانت اور ایک صداقت. کبھی اپنی زبان سے کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی اپنے پاس موجود امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ صحابہ کی بہت بڑی خوبی تھی. اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے اور پرائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ملنا، بھوکوں کی بھوک نہ دیکھ پانا، مریضوں کی عیادت کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا. ذوق علم اتنا پیدا ہو گیا کہ ایک رات کوئی پڑھنے جا رہا ہے، دوسرے رات کوئی پڑھنے جا رہا ہے، ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر طے کرتے نظر آتے ہیں. مزاج بن گیا
جو حضور کہیں گے وہی ہم کریں گے. اور اس کے بعد زندگی گزرتی چلی گئی. ادائیں کسی اور کی نہیں, انداز کسی اور کا نہیں, نخرے کسی اور کے نہیں, سب کچھ ہوگا. سارے انداز اور سنتیں مدینے کے تاجدار کی اپنائی جائیں گی, اسی طریقے پر زندگی گزاری جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح سے صحابہ کی جماعت نکھر کر آئی. تو اب قرآن نے ان صحابہ کی کیفیات کو جو نکھر کر کے آئی, اب ان کی کیفیت کا ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کس طریقے سے قرآن نے ان کی اس عادت کا ذکر فرمایا. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ اکبر. مرد دنیا میں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے, لیکن قرآن کہتا ہے اگر مرد دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو. یہ ایسے مرد ہیں, ایسے مرد ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی منادی ندا دیتا ہے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں. پہچان بن گئی, پہچان بن گئی. اسی کے ساتھ راستہ چلنے کی ان کی پہچان ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پہچان بتا رہی ہے. اللہ نیک بندوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں نا تو اکڑ کے نہیں چلتے, نرمی سے چلتے ہیں. آج ہی ایک جملہ میں نے قاری صاحب کو سنایا تھا, اس جملے کو ذرا سن لیجئے, ہو سکے تو زندگی پر محفوظ کر لیجئے.